جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے۔ دی وارث یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں امام علی علیہ السلام کے دوستی کے بارے میں 50 اقوال اور فرامین پر ایک بہت ہی اہم ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شک کی بنیاد پر اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرو اور معذرت خواہی کے بعد اس سے علیحدگی نہ کرو۔ اس شخص کو بھائی نہ بناؤ جو تمہارے فضائل کو چھپاتا ہے اور تمہارے عیب کو بیان کرتا ہے۔ جفاکاروں سے اخوت کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ حفاظت کرنے والوں اور وفاداروں سے اس کا مطالبہ کرو۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو بے جرم و خطا اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس بھائی میں کوئی خوبی نہیں ہے جو تمہارے لیے اسی چیز کو لازم نہ سمجھے جس کو اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ خبردار، جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دور کو قریب اور قریب کو دور بنا کر پیش کرے گا۔ اپنے دوست کو اپنی دوستی سے بالکل خارج نہ کرو، بلکہ اس کے لیے اتنا نرم گوشہ رہنے دو کہ جس پر اعتماد کر کے وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے۔ خبردار، اپنے دوست کو اس طرح رنجیدہ نہ کرنا جس سے وہ تم سے جدا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ تمہارے لیے اس شخص سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں ذلیل کر کے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ خبردار، فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ جو شخص کسی قوم کے فعل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ خبردار، بدکاروں سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دوست کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ صاحبان عقل کی ہم نشینی میں زیادہ بھلائی ہے۔ دوستی کا پاس و لحاظ رکھنا بہترین خصلت اور وعدہ وفائی بہترین نظریہ ہے جو تمہیں دار بقا کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ وہی تمہارا مہربان دوست ہے۔ راہ سفر سے پہلے رفیق کے بارے میں چھان بین کر لو۔ جب تمہارا بھائی سختی کرے تو تم اپنے نفس کو نرمی اختیار کرنے پر، اور جب قطع تعلقی کرے تو اس سے میل ملاپ پر، اور جب وہ خرچ سے ہاتھ روک لے تو خرچ کرنے پر مجبور کرو، اور اس سے سرزد ہونے والی جفا کو برداشت کرو۔ اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ ہر چیز کا نیا عدد لو، لیکن بھائیوں میں سب سے قدیم کو اختیار کرو۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی ہم نشینی سے اجتناب کرو، اور اگر اس کی ہم نشینی پر مجبور ہو جاؤ تو اس کی تصدیق نہ کرو، اور اس پر یہ واضح نہ ہونے دو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جائے گا مگر اپنی بری عادت سے دستکش نہیں ہوگا۔ اپنے دوست کے لیے پوری محبت نچھاور کر دو، لیکن پورا اطمینان اس پر قربان نہ کرو کہ اس کی حاجت کے وقت تم بے قرار ہو جاؤ گے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو نصیحت کرنے میں سب سے کم سستی کرتا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائیوں کو اپنے علاوہ غیر کا محتاج نہ ہونے دے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اطاعت خدا میں تم پر سختی کرے۔ دوست دو چیزوں میں سے بہترین ذخیرہ ہے۔ دوست بہترین توشہ ہے۔ دوست بہترین ذخیرہ اور پائیدار محبت ہے۔
تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے اور اپنے اوپر تمہیں مقدم کرے۔ دور اندیش وہ ہے جو بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے دوست کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ دوست در حقیقت ایک روح ہے جو متفرق ابدان میں ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی و احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس شخص کے دوست بن جاؤ جو خود کو تمہارے بغیر بے نیاز نہ سمجھتا ہو، اور اگر تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو وہ تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے، گویا وہ گنہگار ہے۔ جس کا کوئی بھائی نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں کی کسی بھی لغزش پر علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اس کے دوستوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے۔ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک روا رکھتا ہے اس کا حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی دلجوئی اور احوال پرسی نہیں کرتا وہ اپنے دوست ضائع کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرتا ہے اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ راہ خدا میں قائم ہونے والی اخوت کی محبت خالص ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو دوستوں کی تعداد بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ ایسے عقل مند اور پرہیزگار علماء کی ہم نشینی کیوں نہیں اختیار کرتا جن کے فضائل سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، جن کے علوم اس کی ہدایت کر سکتے ہیں اور جن کی صحبت اسے سنوار سکتی ہے۔ مشکلوں میں دوست آزمایا جاتا ہے۔ حسن مصاحبت سے دوستوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ بہترین ذخیرہ وہ بھائی ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وفادار بھائی اور پاک سرشت دوست بہترین ذخیرہ ہیں۔ بے شک صحیح معنوں میں تمہارا بھائی وہی ہے جو تمہاری لغزش کو معاف کر دے اور تمہاری حاجت روائی کرے، تمہارا عذر قبول کرے اور تمہارے عیب کو چھپائے، تمہارے خوف کو زائل کرے اور تمہاری امید نہ توڑے۔ عاقل اور پرہیزگار کے علاوہ کسی کی مصاحبت اختیار نہ کرو، اور عالم و پاکیزہ انسان کے علاوہ کسی کے ساتھ معاشرت نہ کرو، اور مومن وفادار انسان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس شخص کی صحبت میں نہ رہو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے فضائل و مناقب کو فراموش کر دیتا ہے۔ بے وقوف کی ہم نشینی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ بھائی رنج و مہین سے نجات دلانے والے ہیں۔ پرہیزگار اور دیندار کی صحبت اختیار کرو تاکہ محفوظ ہو جاؤ، اور اس سے صحیح راستہ معلوم کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس شخص کو خدا کے لیے دوست بنا لو جو تم سے تمہاری ہی بھلائی کی خاطر لڑتا ہے اور تمہیں یقین کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، انہیں سخت و سست نہ کہو اور ان پر اپنی بخشش کے دروازے کھول دو۔